سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سامعین گرامی قدر، ربیع الاول کے مہینے میں کسی عنوان سے پروگرام ہو تو یقیناً اس کا موضوع امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و عظمت ہی ہونا چاہیے. لہذا میں بھی آج کی نشست میں درس قرآن اسی مضمون، عنوان اور موضوع کے متعلق انشاءاللہ عرض کروں گا. پیارے پیغمبر کی سیرت کے متعلق میں اپنی طرف سے کچھ کہوں سیرت کے حوالے سے. میں کسی شاعر، مصنف، مورخ کا حوالہ پیش کروں اس کے بجائے میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت و عظمت اس اللہ سے پوچھ لوں جس نے اپنے نبی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ام المومنین صدیقہ کائنات مریم اسلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام نے جب یہ پوچھا تھا کہ ہمیں اپنے نبی کے حالات، اخلاق، سیرت کے متعلق کچھ بتائیے، مومنوں کی ماں نے صحابہ کو جواب دیا تھا
تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، یہ قرآن کے 30 پارے 114 سورتیں اور 6000 سے زیادہ آیتیں، یہ سب میرے محمد کی سیرت ہی تو ہے۔ قرآن متن ہے، میرا نبی اس کی شرح ہے۔ قرآن اجمال ہے، میرا نبی اس کی تفصیل ہے۔ قرآن ہدایت ہے، میرا نبی ہادی ہے۔ قرآن نصیحت ہے، میرا نبی ناصح ہے۔ قرآن واعظ ہے، میرا نبی واعظ ہے۔ قرآن رحمت ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ قرآن مسلک ہے، میرا نبی سالک ہے۔ قرآن نور ہے اور میرا نبی سراج منیر ہے۔ یہ سارا قرآن پاک میرے نبی کی سیرت ہے، اور میں اس سٹیج سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ قرآن پاک میں الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک خدا کی قسم سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس طرف نکل گیا تو بات دوسری طرف چل نکلے گی۔ قرآن پاک نے باقی نبیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور قرآن پاک نے میرے نبی کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ باقی نبیوں کے تذکرے میں اور میرے نبی کے ذکر خیر میں قرآن ایک فرق رکھتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہر نبی کو ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا، ہر نبی کو ہم نے ایک بستی، ایک شہر، ایک قریہ، ایک برادری، ایک قوم کی طرف مبعوث کیا۔ چنانچہ قرآن بولا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کی برادری کے ایک آدمی حضرت ہود کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کی برادری کے ایک فرد حضرت صالح کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی بستی کی جانب حضرت شعیب کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ ہم نے حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا۔ جب اللہ پہلے نبیوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کسی کی نبوت قوم کے لیے، برادری کے لیے، بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک قریے کے لیے، ایک گاؤں کے لیے، اور جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے قرآن بول اٹھتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کریں کہ میری نبوت عرب کے لیے نہیں، عجم کے لیے نہیں، مکے کے لیے نہیں، مدینے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں،
ایک قوم ایک برادری کے لیے نہیں، میرے پیغمبر ہر نبی کی زبان سے یہ اعلان سجدہ تھا کہ ان کی نبوت ایک قوم کے لیے، ایک بستی کے لیے آپ اعلان کریں میرے پیغمبر، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ دوسری جگہ پہ کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کہنا رب یہ چاہتے ہیں آمنہ کے لال اور میرے پیارے پیغمبر، آج کے بعد جس کا میں رب ہوں نا اس کا تو نبی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام دھرتی کے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ فرق آپ نے دیکھ لیا، ہر نبی اپنی قوم کے لیے اور ان کی نبوت پورے عالم کے لیے، ان کی نبوت پورے جہانوں کے لیے۔ ایک اور فرق دیکھیے گا، ہر پیغمبر آیا ہے، اس نے جب تبلیغ شروع کی ہے تو پیغمبر خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا قوم یا قوم یا قوم۔ مجھے ایک دفعہ پھر آیتوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ۔ حضرت موسیٰ نے اور حضرت عیسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل، ہر پیغمبر کہتا رہا یا قوم یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اے بنی اسرائیل کے لوگوں۔ اور جب میرے پیارے پیغمبر کی باری آئی، پہلا دن ہے، صفا کی پہاڑی ہے اور میرے نبی اس پہاڑی پہ کھڑے ہیں، آپ کی زبان مقدس سے اعلان ہو رہا ہے یا اہل العرب، یا اہل مکہ، یا اہل مدینہ، یا اہل جدہ، اوے عرب والو، اوے مکے والو، اوے مدینے والو، اوے قریشیوں، اوے ہاشمیوں، اوے میری قوم کے لوگوں۔ یہ اعلان نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ کی زبان مقدس پہ اعلان یوں سجتا ہے یا ایھا الناس، اوے پوری کائنات کے لوگوں، پوری کائنات کے لوگوں۔ ہر نبی یا قوم میں کہتا ہے اور میرے پیارے پیغمبر جب خطاب کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس۔ ایک تیسرا فرق قرآن سے بیان کرنے لگا ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن کا ہی سہارا لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ ہر نبی کو جب اللہ نے بلایا ہے، ہر نبی کو جب اللہ نے خطاب کیا ہے، قرآن پاک اٹھائیے گا 30 پارے اور اکثر مقام اس کی گواہی دیتے ہیں، اللہ نے ہر نبی کو نام لے کے بلایا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح انہ لیس من اہلک وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وإذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، آپ کو بات میری سمجھ آ رہی ہوگی۔ ہر نبی کو اللہ نام لے کے بلاتے ہیں، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے داؤد، اے یحییٰ، اے زکریا، اے عیسیٰ۔ ہر نبی کو نام لے کے بلایا۔ اور جب میرے نبی کی باری آئی، جب میرے نبی کی باری آئی اور اللہ نے میرے نبی کو خطاب کیا، قرآن کے 30 پارے اٹھائیے گا، 114 سورتیں اٹھائیے گا، 6000 سے زیادہ آیتیں قرآن پاک کی اٹھائیے گا، ایک جگہ پہ بھی اللہ نے میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا، نہیں بلایا، ہر نبی کو نام لے کے بلایا۔
یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا داؤد یا زکریا یا موسیٰ، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، ہر نبی کو نام لے کے بلایا۔ اور جب میرے پیارے پیغمبر کا وقت آیا، اللہ نے خطاب کرنا چاہا، نام لے کے نہیں بلایا، بلکہ کس طرح بلایا؟ جس طرح محب اپنے محبوب کو اور دوست اپنے پیارے کو اس کی اداؤں کے تذکرے کر کے بلاتا ہے۔ جس طرح محب اپنی محبوب کے اداؤں کے تذکرے کرتا ہے اور جس طرح دوست اپنے پیارے اداؤں کے تذکرے کرتا ہے، جب میرے پیارے پیغمبر کو بلانے کا وقت آیا اور اللہ نے خطاب کیا، میرے پیارے پیغمبر جب چادر لپیٹ کے سونے لگے، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اور میرے پیغمبر نے جب کمبل لپیٹ دیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ دیکھیے گا، میں توجہ چاہوں گا پڑھے لکھے طبقے کی، جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے، شاگرد اپنے استاد کا نام لے کے کبھی نہیں بلایا کرتے، اولاد اپنے باپ کا نام لے کے کبھی نہیں بلایا کرتے، مرید اپنے مرشد کا نام لے کے کبھی نہیں بلاتے۔ جو بھئی یہی اصول ہے کہ کوئی نہیں بولتے نہیں کہ اسلام پورے کا اصول کچھ اور ہے۔ اولاد اپنے باپ کو نام لے کے نہیں بلاتی، شاگرد اپنے استاد کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے، اور مرید اپنے مرشد کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے ہیں، القاب سے بلاتے ہیں، ابو جی، استاد جی، پیر جی، مرشد جی، نام لے کے بلانا اگرچہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مثلا آپ پولیس کے محکمے میں چلے جائیں، وہ نیچے والے جو لوگ ہیں اوپر والے افسر کو نام لے کے نہیں بلاتے ہیں، ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، آئی جی صاحب، اس کے عہدے کا لحاظ کر کے بلاتے ہیں۔ چھوٹے لوگ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے۔ اگر چھوٹے لوگ بڑوں کو نام لے کے بلانے لگے تو بدتمیز کہلائیں، بے ادب کہلائیں۔ بیٹا باپ کا نام لے کے بلائے، لوگ کہیں گے بدتمیز ہے۔ باپ کو نام لے کے بلاتا ہے، شاگرد استاد کو نام لے کے بلائیں، لوگ کہیں گے بدتمیز ہے۔ استاد کا نام لے کے بلاتا ہے، مرید اپنے مرشد کا نام لے کے بلائیں، لوگ کہیں گے یہ بدتمیز مرید ہے۔ مرشد کا نام لے کے بلاتا ہے۔ چھوٹے لوگ بڑوں کو، میری بات ذرا توجہ سے سنیے گا، چھوٹے لوگ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے، لیکن بڑے لوگ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیا کرتی ہیں۔ والد اپنے بچوں کو نام لے کے بلاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں کا نام لے کے بلاتا ہے، پیر اپنے مریدوں کا نام لے کے بلاتا ہے۔ اس میں کوئی توہین نہیں ہوتی، باپ بڑا ہے، استاد بڑا ہے، پیر بڑا ہے، بڑے لوگ چھوٹوں کا نام لے کے بلا لیا کرتے ہیں، چھوٹے لوگ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے ہیں۔ ارے میں نے یہ مانا، میرے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، میری عقیدت کی بات ہے، میرے مذہب کا تقاضا ہے، میرے دین کا یہ تقاضا ہے، میرے علم کا یہ تقاضا ہے، میرے دین کا یہ تقاضا ہے کہ امام الانبیاء، سرور کائنات، خاتم النبیین، آمنہ کے لال، میرے پیارے پیغمبر جو ہیں، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں، ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان رکھ دیے جائیں، ترازو کے ایک پلڑے میں سر بفلک پہاڑ رکھ دیے جائیں، ترازو کے ایک پلڑے میں بہنے والے دریا رکھ دیے جائیں، ترازو کے ایک پلڑے میں سمندروں میں چھپے ہوئے لولو مرجان رکھ دیے جائیں، ترازو کے ایک پلڑے میں آچھی کرنوں والا سورج رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں ضیافاشیاں کرنے والا چاند رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں جگمگانے والے ستارے رکھ دیے جائیں، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں، ساتوں آسمان ایک پلڑے میں، سورج چاند ستارے ایک پلڑے میں، پہاڑ دریا سمندر ندیاں نالے ایک پلڑے میں، انسان جنات نوری ناری خاکی عرشی فرشی ایک پلڑے میں، جبریل ان میں
میکائیل ان میں، عزرائیل ان میں، اسرافیل ان میں، حاملین عرش فرشتے ان میں، انبیاء ان میں، اتقیاء ان میں، علماء ان میں، شہداء ان میں، صلحاء ان میں، مفسرین ان میں، محدثین ان میں، فقہاء ان میں، ایک پلڑے میں ساری کائنات کو سجایا جائے، انسان بھی، فرشتے بھی، نوری بھی، ناری بھی، جنات بھی، عرشی بھی، فرشی بھی، زمینیں بھی، آسمان بھی، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، یہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال کو رکھا جائے، اور دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال کو رکھا جائے۔ یہ ترازو میرے رب کے سوا کون اٹھا سکتا ہے؟ کس کی ہمت ہے اس ترازو کے اٹھانے کی کہ رب کے سوا اس ترازو کو کوئی اٹھائے؟ مولا تو اس ترازو کو اٹھا، دنیا والوں کو بتا کون سا پلڑا بھاری نکلا ہے۔ میرے یہ مذہب کا تقاضا ہے کہ جس پلڑے میں 14 طبق رکھے گئے ہیں وہ پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا، میرے نبی والا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ میرے مذہب کا تقاضا ہے، یہ میرے دین کا تقاضا ہے، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ 14 طبقوں کا سردار ہے تو محمد عربی، ساری کائنات کا دولہ ہے، بولو بولو یار، ساری کائنات کا دولہ ہے تو محمد عربی، تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن۔ اور میرے تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن۔ اگر نبیوں کی جماعت میں اور نبیوں کے گروہ میں میرے نبی کو بٹھا دیا جائے، ایسے محسوس ہو جیسے ستاروں کے اندر 14ویں کا چاند چڑھ گیا ہو۔ تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن۔ اگر تجھے نبیوں کی جماعت میں بٹھا دیا جائے، ایسے محسوس ہو جیسے فوج میں کمانڈر ان چیف بیٹھا ہوتا ہے، فوج میں کمانڈر ان چیف بیٹھا ہوتا ہے۔ میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے، میرا نبی سب سے اولیٰ ہے، میرا نبی سب سے برتر ہے، میرا نبی سب سے بالا قدر ہے، میرا نبی عظیم المرتبت ہے، میرا نبی سارے نبیوں کا افسر ہے، میرا نبی سارے نبیوں کا افسر ہے۔ میرے نبی کا کوئی جواب نہیں ہے، میرے نبی کی کوئی مثال نہیں ہے، میرے نبی کی کوئی مثال نہیں ہے، میرے نبی کا کوئی جواب نہیں ہے، نہ حسن میں، نہ جمال میں، نہ کمال میں، نہ حسن میں، نہ جمال میں، نہ کمال میں، نہ معجزوں میں، نہ کتاب میں، میرے نبی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے یہ مذہب کا تقاضا ہے کہ 14 طبقوں کا سردار میرا نبی ہے، ساری کائنات کا امام میرا نبی ہے، ساری کائنات کا دولہ میرا پیغمبر ہے، ساری کائنات سے اونچا میرا پیغمبر ہے، ساری کائنات سے برتر میرا پیغمبر ہے۔ ارے میرا پیغمبر سب سے اونچا کیوں نہ ہو کہ جس کی زلفیں تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، جس کی پیشانی تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، جس کا سینہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، جس کی آنکھیں تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، جس کی زلفیں تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، جس کا دل و دماغ اور سینہ اپنی جگہ پہ رہ گیا، وہ پیغمبر تو اتنا اونچا ہے کہ اپنے پاؤں کے تلوے یہ زمین پہ ٹکاتا ہے، رب زمین کی قسمیں اٹھانے لگتا ہے۔ اقسم بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد۔ میرے پیغمبر مجھے مکے کے شہر کی قسم ہے، میں تیرے شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ مولا مکے کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوگا وہاں تیرا گھر ہے، فرمایا نہیں لوگوں، مولا مکے کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوگا وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، فرمایا نہیں لوگوں، مولا مکے کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوگا وہاں حجر اسود نصب ہے، فرمایا نہیں لوگوں، مولا مکے کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوگا وہاں آب زمزم کا چشمہ ہے، فرمایا نہیں لوگوں، مولا مکے کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوگا وہاں مقام ابراہیم ہے، فرمایا نہیں لوگوں، مولا تجھے مکے سے کیوں پیار ہو گیا ہے کہ اس کی قسمیں اٹھانے لگا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ میرا سونا پیغمبر مجھے مکے سے اس لیے پیار ہو گیا ہے، اس مکے میں تو جو چلتا پھرتا ہے، تو جو چلتا پھرتا ہے، جس جگہ پہ میرا نبی اپنے قدم ٹکاتا ہے، اللہ اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے۔ میرے نبی کا جواب کوئی نہیں، میرے نبی کی مثال کوئی نہیں، میرے نبی کی نظیر کوئی نہیں، میرے نبی کا جواب کوئی نہیں۔ یہ تلوے زمین پہ رکھے، اللہ اس کی قسمیں اٹھانے لگ جائے، اور کبھی یہ زمین پہ بیٹھ کے جو چہرہ آسمان کی طرف کرے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا۔ قد نرا تقلب وجهک، قد نرا تقلب وجهک
وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها. یہ پیغمبر اتنا اونچا ہے، اور میں آپ کو کیسے بتاؤں یار، یہ پیغمبر اتنا اونچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا تھا آ جاؤ کوہ طور پہ تمہیں کتاب دیں، آ جاؤ کوہ طور پہ تمہیں کتاب دیں. یہی فرق ہے نا باقی نبیوں میں اور میرے نبی میں. ان کو کتاب دینی تھی تو کوہ طور پہ بلایا، میرے نبی کو کتاب دینی تھی تو جبریل گھر بھیج دیا. انہیں کوہ طور پہ بلایا، یہاں جبریل ان کے گھر بھیج دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے نا تو کچھ لوگ قوم کے حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے. جب کوہ طور قریب آیا تو اللہ کی ملاقات تھی، اللہ سے ہم کلام ہونا تھا، اللہ سے ملاقات کا وہ منظر تھا. حضرت موسیٰ دوڑ پڑے، لوگ پیچھے رہ گئے. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے، اللہ نے فرمایا جلدی آ گئے ہو، قوم کو پیچھے چھوڑا ہو، خود جلدی آ گئے ہو. حضرت موسیٰ کہتے ہیں عجلت الیک رب لترضا، عجلت الیک رب لترضا، میں جلدی آ گیا ہوں مولا اس لیے کہ تو راضی ہو جائے. مولا تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے میں ذرا بھاگ کے آیا، جلدی آ گیا. ذرا فرق دیکھیے گا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں اس لیے جلدی آ گیا تاکہ تو خوش ہو جائے. اور میرے نبی کا وقت آیا، اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے پیغمبر میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا. حضرت موسیٰ رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، رب میرے محمد کو خوش کرنا چاہتا ہے. آپ فرق تو دیکھیں نا باقی نبیوں میں اور ہمارے پیارے پیغمبر میں. عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے، یہ بدتمیزی ہوتی ہے، یہ توہین ہوتی ہے. چھوٹے لوگ بڑوں کو نام لے کے بلائیں، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے، بولو بڑے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیا کرتے ہیں. باپ اپنی اولاد کو، استاد اپنے شاگردوں کو، مرشد اپنے مریدوں کو. اور لوگوں میرا پیغمبر جتنا اعلیٰ ہو جائے، میرا پیغمبر جتنا اونچا ہو جائے، میرا پیغمبر جتنا بالا قدر ہو جائے، میرا پیغمبر 14 طبقوں کا سردار ہو جائے، میرے پیغمبر کا وجود مقدس معراج کی رات میں بلندی کے اس مقام تک پہنچ جائے جہاں حضرت موسیٰ کی روح کبھی نہیں گئی، جہاں جبریل کا خیال کبھی نہیں گیا، جہاں جبریل کے پر جلنے لگے. اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسودت پرم، ایک بال برابر اوپر اڑوں رب کی تجلیاں میرے پر جلا دے گی. میں آگے نہیں آتا، میں آگے نہیں آتا. اوپر سے اللہ نے آواز لگائی آ جا میرا سونا پیغمبر، آ جا میرے پیارے پیغمبر. جہاں نوریوں کے سردار کی منزل ختم ہو گئی ہے وہاں محمد بشر کی منزل شروع ہو گئی ہے. یہاں سے تو تیرے منزل کی ہم ابتدا کرنے لگے ہیں. جہاں جبریل کے پر جلتے تھے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جہاں جبریل کے پر جلتے تھے وہاں میرے نبی کے قدم پہنچ گئے تھے، وہاں میرے نبی کے قدم پہنچ گئے تھے. میرا نبی جتنا اعلیٰ ہے، میرا نبی جتنا بالا قدر ہے، میرا نبی جتنا اونچا ہے، میرا نبی جتنا عظیم المرتبت ہے، میرا نبی جتنا عظیم الشان ہے. اور سرگودا کے لوگوں اللہ سے تو بولو کس دے بھی شک ہے، سارے کیوں نہیں بولتے؟ سب سے اعلیٰ، ساری مخلوق سے اعلیٰ اللہ سے، سارے نبیوں سے اعلیٰ اللہ سے کم، سارے نوریوں سے اعلیٰ اللہ سے کم. اللہ تو اللہ اکبر ہے، الکبیر المتعال، الکبیر المتعال، المتکبر القہار، الجبار. وہ تو اللہ اکبر ہے، وہ تو اونچا ہے. چھوٹے لوگ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے، بڑے چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیا کرتے ہیں. اگر اللہ میرے نبی کو نام لے کے بلا لیتا تو بڑا تھا، کہنا یہ چاہتا تھا. اگر اللہ میرے نبی کو نام لے کے بلا لیتا یا محمد کہہ کے خطاب کر دیتا قرآن میں، وہ بڑا تھا، اللہ اکبر تھا، الکبیر تھا، متعال تھا. اس کے باوجود اللہ نے میرے نبی کو قرآن میں نام لے کے نہیں بلایا. اللہ بتانا چاہتی ہیں، اور کلمہ پڑھنے والوں اپنے نبی کا ادب، اپنے نبی کا احترام، اپنے نبی کی عظمت کو دیکھو کہ باوجود
باوجود بڑے ہونے کے میں نے بھی پورے قرآن میں تمہارے نبی کو نام لے کے کبھی نہیں بلایا، میں نے بھی نام لے کے تمہارے نبی کو کبھی نہیں بلایا ہے، یا محمد کہہ کے میرے رب نے نہیں بلایا۔ اور قرآن پاک نے کہا جس طرح ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہو اس طرح میرے نبی کو آواز نہیں لگانی۔ کیسے آواز لگاتے ہو؟ دوسرے کا نام لیتے ہو، اوے اسلم، اوے اکرم، اوے عبداللہ، یہ جس طرح نام لے کے ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہو اس طرح تم نے آواز لگا کے میرے نبی کو نہیں بلانا۔ ادب سکھایا، احترام سکھایا۔ چنانچہ میں 3 فرق آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ ہر نبی قوم کی طرف، میرا نبی سارے جہان کی طرف۔ ہر نبی نے یا قوم میں کہا، میرے نبی نے کہا یا ایھا الناس۔ ہر نبی کو اللہ نے نام لے کے بلایا اور میرے نبی کو اللہ نے نام لے کے نہیں بلایا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، چلو ذرا تمہیں قیامت کا منظر بھی دکھائیں، قیامت کا ذرا منظر دکھائیں۔ لیکن آیت انشاءاللہ قرآن ہی کی پیش کروں گا۔ قیامت کا میدان سج گیا ہے، لوگ میدان معاشر میں آ گئے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک جھنڈا دے دیا ہے، اس جھنڈے کے نیچے اس نبی کی قوم اور امت کے لوگ کھڑے ہیں۔ کسی کا جھنڈا بڑا ہے، کسی کا جھنڈا اس سے کم ہے، کسی کا جھنڈا اس سے بھی کم ہے۔ ہر نبی کو اللہ ایک جھنڈا دیں گے اور ایک جھنڈا اللہ میرے نبی کے ہاتھ میں دیں گے، لواء الحمد۔ نام کیا ہے اس کا؟ زور سے بولو، لواء الحمد۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے جو چیز دی نا اس میں ہے میم دال حمد، یہ ضرور موجود ہے۔ یہ بڑی عجیب امت ہے نا، جو چیز دی اس میں ہے میم دال، یہ 3 لفظ ملے تو کیا بنتا ہے؟ حمد۔ جو چیز بھی دی، اپنا نام محمد اس میں بھی ہے میم، دوسرا نام احمد اس میں بھی ہے میم دال، اور جو جھنڈا اللہ میدان معاشر میں میرے نبی کے ہاتھ میں دیں گے لواء الحمد، لواء الحمد۔ اور جس مقام پہ کھڑے ہو کے میرے نبی نے شفاعت کے لیے لب کھولنے ہیں اس کا نام ہے مقام محمود، ہے میم دال۔ جس مقام پہ شفاعت کرنی ہے اس کا نام ہے مقام محمود۔ اور جو امت ہے میرے نبی کی، اس امت کا نام قیامت کے دن ہے حمادون۔ امت کا کیا نام ہے؟ حمادون۔ حمادون کا معنی یہ ہے وہ امت جس نے سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد کی۔ تو میرے نبی کے ہاتھ میں جو جھنڈا آئے گا اس جھنڈے کا نام کیا ہے؟ لواء الحمد ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک جھنڈا دے دیے، نشانی ہے، علامت ہے۔ اس نبی کی امت اور قوم اس جھنڈے کے نیچے کھڑی ہو گئی ہے۔ ذرا دیکھیے گا فرق آپ کو میدان معاشر میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہر نبی کے جھنڈے کے نیچے اس کی امت کھڑی تھی، لیکن جو جھنڈا میرے نبی کو ملا وہ اتنا وسیع تھا، وہ اتنا عریض تھا، وہ اتنا اونچا تھا، وہ اتنا لمبا اور چوڑا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ سے لے کر نبی پاک تک اور نبی پاک سے لے کے قیامت تک آنے والا جو آخری فرد ہے، سارے پیغمبر اپنی امتوں سمیت میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، حضرت ابراہیم میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، حضرت آدم میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، حضرت نوح میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، حضرت عیسیٰ میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، حضرت ہارون میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے۔ ذرا فرق دیکھیے گا۔ آئیے میدان معاشر میں چلتے ہیں، ایک فرق اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ 50,000 سال کا دن ہے، سورج سوے نیزے کے برابر ہے، زمین تانبے کی ہے، پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، کپڑے کسی کے جسم پہ نہیں ہیں، سر ننگے ہیں اور پاؤں ننگے ہیں، زبان لکڑ ہو گئی ہے، پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے۔ 50,000 سال کا دن، بندے کے جسم سے جو پسینہ نکل رہا ہے، کسی کا ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، کسی کا تراکی تک، کوئی بد نصیب اپنے پسینے میں ڈوب گیا ہے۔
اپنے پسینے میں ڈوب گیا ہے، نفس و نفسی کا عالم ہے، کوئی سایہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، میدان معاشر لگا ہوا ہے۔ اچانک اللہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ڈالیں گے، سارے لوگوں کے ذہن میں ایک بات آئے گی، بھائی کوئی بندہ تلاش کرو جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے، کوئی بندہ تلاش کرو جو اللہ کے ہاں سفارش کرے۔ سفارش کس بات کی کرے کہ یا اللہ جہنم میں ڈالنا ہے تیری مرضی، جنت میں بھیجنا ہے تیری مہربانی، اتھوں تے جان چھڑا۔ یہ جو 50,000 سال کا دن ہے اور سورج سوے نیزے کے برابر ہے اور زمین تپی ہوئی ہے اور پانی نہیں ہے اور سایہ نہیں ہے، مولا اس میدان سے تو جان چھڑا، حساب کتاب شروع کر، بعد میں دیکھا جائے گا جنتی بنتی ہے یا جہنم میں جاتی ہے۔ چنانچہ لوگوں کے ذہن میں اللہ بات ڈالیں گے کہ دیکھو بابا آدم کے پاس جاؤ، وہ پہلا نسل انسانی کا پہلا فرد بھی ہے، مسجود ملائکہ بھی ہے، اللہ سے بڑا تعلق بھی ہے، اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بابا آدم کو کہو، پھر ہم سب کا وہ بابا بھی ہے، بابا آدم سے کہو وہ اللہ کے سامنے جائیں اور درخواست کریں اور شفاعت کریں اور سفارش کریں، کس بات کی کہ بخش دے میری اولاد کو، توجہ ہے آپ کی، بخش دے میری اولاد کو، معاف کر دے میری اولاد کو، جنت میں بھیج دے میری اولاد کو۔ نہیں 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 نہیں، صرف اتنی سفارش کرنی ہے، یا اللہ حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دو، قوم بڑی تنگ ہے، میری اولاد بڑی تنگ ہے، ذرا جلدی حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اتنی بات کہنی ہے، ساری خلقت بھاگتی ہوئی حضرت آدم کے دروازے پر۔ یہ نہ کوئی قصے کی کتاب ہے، نہ کوئی کہانی کی کتاب ہے، نہ کوئی حکایت کی کتاب ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں بخاری سے، جو اہل سنت کی حدیث کی سب سے معتبر ترین کتاب ہے بخاری، اس سے پڑھ رہا ہوں، اور قول ہے میرے پیارے پیغمبر کا، ارشاد ہے میرے پیارے پیغمبر کا۔ ساری خلقت دوڑتی ہوئی حضرت آدم کے دروازے پہ آ گئی ہے۔ آپ مسجود ملائکہ ہیں، آپ نسل انسانی کے پہلے فرد ہیں، خلقت بڑی تنگ ہے، زمین تانبے کی ہے، سورج قریب آ گیا ہے، پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، اللہ سے اتنی بات کہنی ہے کہ حساب کتاب شروع کر دے۔ آپ سے بہتر بندہ کوئی نظر نہیں آیا، یہ آپ ہماری سفارش کر دے، شفاعت کر دے، تاکہ اللہ حساب کتاب شروع کرے، کرسی عدالت پہ آئے۔ جب قوم یہ بات کہے گی، حضرت آدم کہیں گے لست لہا، یہ لفظ ذرا ذہن میں رکھنے ہیں، جب میرے نبی جواب دیں گے اس وقت بڑا مزہ آئے گا سنتے ہوئے۔ حضرت آدم کہتے ہیں لست لہا، لست لہا، میری یہ پوزیشن نہیں، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ ہمت نہیں، اے تو نوحن، تم کس کے دروازے پہ جاؤ؟ اگلی بات بھی آپ کو سنا دوں، کیوں چھپا کے جاؤں؟ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے بھائی میں نے یہ بات کو نہیں کرنی اللہ سے کہ حساب کتاب شروع کر دو، میری ہمت نہیں پڑتی، کہ کیوں؟ کہ کہنے کو تو میں کہہ دوں کہ حساب کتاب شروع کرو، اور اللہ جواب میں کہے ہاں شروع کرتے ہیں، باقیوں کا تو بعد میں دیکھیں گے۔ ذرا پہلے آپ بتائیں، ہم نے جو آپ کو کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، پھر آپ اس کے قریب کیوں گئے؟ میاں میں کیا جواب دوں گا؟ لست لہا، اے تو نوحن، حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ ساری خلقت حضرت نوح کے دروازے پر، آپ نے 950 سال اللہ کی توحید بیان کی، راتوں کو آپ رویا کرتے تھے، دن میں آپ مبلغ بنتے تھے، داعیے توحید تھے آپ نے 950 سال اللہ کی توحید کے لیے مار کھائی تھی۔ اللہ سے اتنی بات کہنی ہے، حساب کتاب شروع کر دے۔ حضرت نوح کہتے ہیں لست لہا، لست لہا، اے تو ابراہیم، کس کے پاس جاؤ؟ آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، کہ کیوں؟ کہ کہنے کو تو کہہ دوں، اور اللہ جواب میں کہے ہاں حساب کتاب تو شروع کر لیتے ہیں، باقیوں کا بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے آپ بتائیے گا میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ بیٹے کے حق میں زبان نہیں کھولنی، اس کے بعد آپ نے بیٹے کی سفارش کیوں کی؟ میاں میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اے تو ابراہیم، حضرت ابراہیم کے پاس کائنات، حضرت ابراہیم کہتے ہیں لست لہا، اے تو موسیٰ، دنیا حضرت موسیٰ کے دروازے پر، حضرت موسیٰ کہتے ہیں لست لہا، اے تو عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے دروازے پر، دنیا حضرت عیسیٰ کے دروازے پر، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں لست لہا، اے تو محمد، اے تو
محمد، ساری خلقت اور ساری کائنات آمنہ کے لال کے دروازے پہ آ گئی ہے۔ دیکھیے گا فرق باقی نبیوں میں اور میرے نبی کے مقام میں۔ سارے نبی کہتے تھے لست الہا لست الہا لست الہا لست الہا، ہماری ہمت نہیں، ہماری پوزیشن نہیں، ہمارا منصب نہیں۔ اور جب خلقت نے آمنہ کے لال سے قیامت کے میدان میں بات کی، میرے نبی نے کہا آنا لہا، وہ کہتے تھے لست لہا، میرے نبی نے کہا آنا لہا۔ اور یہ تو منصب ہی میرا تھا، تم کہاں پھرتے رہے ہو، تم کہاں پھرتے رہے ہو، یہ تو منصب میرا ہے، یہ پوزیشن میری ہے، یہ عظمت میری ہے، یہ مقام میرا ہے، آنا لہا، میں اس منصب پہ کھڑا ہوں۔ چنانچہ قرآن پاک نے کہا، میں نے کہا تھا نا میں قرآن کا ساتھ حوالہ دوں گا، قرآن پاک نے کہا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ میرے پیغمبر میری توحید کی دعوت دیتا رہے، لوگ مارتے ہیں مار کھاتا رہے، خون بہاتے ہیں خون بہتا رہے، ملک سے نکالتے ہیں میرے پیغمبر ملک چھوڑ دے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میرا پیغمبر ایک وقت آنے لگا ہے ہم میدان معاشر میں تجھے مقام محمود پہ کھڑا کریں۔ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ کے عرش کا پایا، اللہ کے عرش کا دایاں پایا، مقام محمود، مقام شفاعت پہ کھڑا کریں گے، اسی کی طرف نبی پاک اشارہ کرتے ہیں انا لہا انا لہا انا لہا، یہ منصب میرا ہے۔ توجہ چاہوں گا آپ کی بات کہتے ہوئے، نبی پاک عرش کے پائے کے پاس آئے ہیں، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیا ہے اور سر سجدے میں رکھ دیا ہے۔ میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیے۔ بخاری کی روایت ہے 7 دن اور 6 راتیں یا 6 دن اور 7 راتیں، اتنا طویل سجدہ میرے پیغمبر نے کیا۔ حمدیں ہو رہی ہیں، ثنائیں ہو رہی ہیں، تو جو ہے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تار ہو گئی ہے۔ جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے عرش کا پایا، سر سجدے میں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، زمین بھیگ گئی، حمدیں ہو رہی ہیں، ثنائیں ہو رہی ہیں۔ 7 دن نبی پاک نے فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو حمد جو ثنا جو تعریف اس جگہ پہ میں نے اپنے رب کی کرنی ہے، مجھے آج کوئی پتہ نہیں ہے میں نے کیا کہنا ہے، مجھے آج کوئی پتہ نہیں ہے میں نے کیا کہنا ہے۔ اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا، میں گیت گانا شروع کر دوں گا، اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا، میں حمد کرنے لگوں گا، گیت گانے لگوں گا۔ 7 دن حمدیں کرتی ہیں، توجہ طلب بات ہے، 7 دن حمدیں کرتی ہیں، ثنائیں کرتی ہیں، گیت گاتی ہیں، مدد کرتی ہیں، تعریفیں کرتی ہیں، ثنا کرتی ہیں، روتی ہیں۔ کہنے کیا آئے تھے سرگودے والوں اور میرے ہمشہروں، کہنے کیا آئے تھے کہ یا اللہ خلقت تنگ ہے، مولا حساب کتاب شروع کر دے، میں شفاعت کرنے لگا ہوں۔ جو کہنے آئے تھے وہ نہیں کہا۔ میں جانتا ہوں لوگ ہمارے متعلق کہتے ہیں یہ شفاعت نہیں مانتے، یہ شفاعت کے منکر ہیں۔ میں آج آپ کو شفاعت کا مفہوم سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ جو کہنے آئے تھے وہ نہیں کہتے، حمدیں کرتی ہیں، ثنائیں کرتی ہیں، تعریفیں کرتی ہیں، گیت گاتی ہیں، مدد کرتی ہیں، روتی ہیں، سجدے کرتی ہیں، ماتھا ٹیکتی ہیں، لیکن جو کہنے آئے تھے، بولو، جو کہنے آئے تھے وہ زبان پہ جملے نہیں آتے، نہیں آتے۔ 7 دن تک وہ جملے نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ جملے کہنے کی ابھی ادھر سے اجازت نہیں آئی۔ شفاعت اس وقت ہونی ہے جب کس نے اجازت دینی ہے؟ زور سے بولو یار، آپ کو ایک مسئلہ شفاعت پر حق ہے۔ میرے نبی نے ایک شفاعت نہیں کرنی، انشاءاللہ قیامت کے دن میرے نبی نے 2 شفاعتیں کرنی۔ ایک شفاعت کبریٰ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ شفاعت صرف اپنی امت کے لیے نہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری فرد، تمام خلقت کے لیے میرا نبی سفارش کرنے لگا ہے۔ شفاعت کبریٰ، 7 دن گزر گئے، جملے شفاعت کے زبان پہ نہیں آئے۔
روتے ہیں، حمدیں کرتے ہیں، ثنائیں کرتے ہیں، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، لیکن جو کہنے آئے تھے وہ زبان پہ جملے نہیں آتے. کیوں؟ ابھی تک ادھر سے بولو، ابھی تک اوپر سے اذن نہیں آیا. 7 دنوں کے بعد میرا رب دست قدرت میرے نبی کے ماتھے پہ رکھ کے اٹھائے گا. ارفع راسک یا محمد ما یبکیک یا محمد سل توتا واشفع تشفع قل تسمع. سبحان اللہ، میرے نبی نے یہ جملے کہے، اللہ ادا کریں گے وہ جملے قیامت کے دن. ارفع راسک یا محمد، میرے پیارے پیغمبر اپنا سر اٹھائیے گا. ما یبکیک، میرے پیغمبر کیوں روتے ہو؟ کیا انداز ہے پوچھنے کا، جس طرح محب اپنے محبوب سے پوچھتا ہے ما یبکیک، میرے پیغمبر کیوں روتے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ سر توتا واشفع تشفع، سر اٹھا میرے پیارے پیغمبر، آج تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولی بھرتا چلا جاؤں. توحید و سنت، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، علامہ عطاء اللہ بندیالوی. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سل توتا واشفع تشفع قل تسمع، میرے پیغمبر تو شفاعت کر، تیری شفاعت قبول کر کی جائے گی. میرے پیغمبر بول بول بول، میرے پیغمبر تیرے بول سنے جائیں گے. کہہ میرے پیغمبر تیرا کہا مانا جائے گا. اب جب اجازت ملی تو میرے نبی نے کہا مولا خلقت بڑی تنگ ہے، دنیا بڑی تنگ ہے، 50,000 سال کا دن نے زمین تانبے دیے، سورج قریب آ گئے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، مولا حساب کتاب شروع کر دے. میرے اللہ، میرے نبی کی بات مانی گئی، شفاعت قبول ہو گئی. اللہ کرسی عدالت پہ آئے، فرشتوں کے جھرمٹ میں میرا رب کرسی عدالت پہ آیا، حساب کتاب شروع ہونے لگا، میدان معاشر لگا ہوا ہے، ساری خلقت آباد ہے، ساری خلقت سامنے ہے. حضرت آدم بھی، حضرت نوح بھی، حضرت ابراہیم بھی، موسیٰ و عیسیٰ بھی، زکریا و یحییٰ بھی، اولیاء بھی، انبیاء بھی، ان کی امتیں بھی، ساری خلقت میدان معاشر میں جمع ہے. جب دنیا والوں کو یہ پتہ چلے گا آمنہ کے لال کی بات مانی گئی، آمنہ کے لال کی شفاعت قبول ہو گئی ہے. بخاری کے لفظ سے حدیث میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا جو آخری فرد ہے، ساری کائنات میدان معاشر میں میرے نبی کے نام کے گیت گانے لگے گی. حضرت آدم میرے نبی کے گیت گائیں گے، حضرت موسیٰ میرے نبی کے گیت گائیں گے، حضرت نوح میرے نبی کے گیت گائیں گے، ان کی امتیں میرے نبی کے گیت گائیں گی. ارے یہی تو میرے نبی کے نام کا معنی تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کسے کہتی ہیں؟ الذی یحمد مرۃ بعد مرہ. محمد کسے کہتی ہیں؟ الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. محمد کسے کہتی ہیں؟ محمد اس کو کہتی ہیں اللہ نے ایک ایک نبی میں جو صفتیں رکھی، جو کمال رکھے، جو خوبیاں رکھی، جو معجزے دیے. ایک نبی کو کوئی کمال، دوسرے نبی کو کوئی کمال، تیسرے نبی کو کوئی کمال، چوتھے نبی کو کوئی کمال. جو کمال ایک نبی کو دیا وہ دوسرے کو نہیں دیا، جو دوسرے کو دیا وہ تیسرے کو نہیں دیا، جو تیسرے کو دیا وہ چوتھے کو نہیں دیا. اور محمد اس کو کہتی ہیں کہ سارے نبیوں کے کمال اکٹھے کیے جائیں اور محمد بنا دیا جائے. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچیں خوباں ہمدارن تو تنہا داری. اردو کا شاعر کہتا ہے سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ. صاحب قاموس کہتا ہے، امام راغب مفردات میں کہتے ہیں محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ. محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا ہو، جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا ہو. زمین میں بھی، آسمانوں میں بھی، زمینوں میں بھی، آسمانوں میں بھی، آذانوں میں بھی، تکبیروں میں بھی،
آذانوں میں بھی تکبیروں میں بھی مکبر بھی اس کا ذکر کریں، کلمے میں بھی اس کا ذکر ہو، آذان میں اس کا ذکر ہو، نماز میں اس کا ذکر ہو. اور محمد اس کو کہتے ہیں جس کا نام میرے اللہ کے نام کے ساتھ لیا جائے. میرے پیارے پیغمبر جب تک تیرا نام نہ ہو آذان مکمل نہ ہو، جب تک تیرا نام نہ ہو نماز مکمل نہ ہو، جب تک تیرا نام نہ ہو میرے پیغمبر، جب تک تیرا نام نہ ہو تکبیر مکمل نہ ہو، جب تک تیرا نام نہ ہو جنازے کی نماز مکمل نہ ہو. اور چھوڑو لوگوں، جب تک میرے نبی کا نام نہ ہو قبر کا حساب سوال جواب مکمل نہ ہو. ذکر آئے گا جمعیت اشاعت و توحید و سنت، علماء حق، علماء دیوبند، نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. میرے نبی نے ایک شفاعت کر دی ہے میدان معاشر میں، اس کو کہتے ہیں شفاعت، بولو بولو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کبریٰ. یہ کس کے لیے؟ ساری امتوں کے لیے، سارے نبیوں کے لیے، ساری خلقت کے لیے. اب باری آئی ہے اپنی امت کی. میرا نبی پھر کھڑا ہوا ہے، میرا نبی پھر مقام محمود پہ آ گئے، میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھا لیے، میرے نبی نے پھر التجا کر دیے. اور میرے نبی نے کہا ہے اور میری امت کے لوگوں، تمہارا پیغمبر اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. میں جنت میں نہیں جاؤں گا، جنت میں نہیں جاؤں گا. چنانچہ ایک دن نبی پاک مسکراتے ہوئے باہر نکلے، اپنے گھر مبارک سے، حجرے مبارک سے مسجد میں آئے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے. میں کہا کرتا ہوں پہلے میرا پیغمبر حسین کتنا تھا، اوپر سے مسکراہٹ نے سونے پہ سہاگا کر دیا. پہلے میرا نبی حسین کتنا ہے، اوپر سے مسکراہٹ ہے، چہرہ کھل اٹھا ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا خوش کیوں نہ ہوں، ابھی جبریل امین آیا تھا، ابھی جبریل امین آیا تھا، رب کا پیغام پہنچا کے گیا ہے. میرے رب نے مجھ سے پوچھا ہے میرا پیغمبر دو باتوں میں سے ایک پسند کر لے. مجھے اللہ نے اختیار دے دیا دو باتوں میں سے ایک بات کے پسند کرنے کا. میرے پیغمبر اگر تو چاہے تو میں تیری آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیتا ہوں، آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیتا ہوں. اور دوسری چیز کیا ہے میرے پیغمبر، یا تو قیامت کے دن مقام شفاعت کو قبول کر لے، آپ درخواست کرنا میری مرضی پئی مان لے، ماں میری مرضی نہ ہوئی میں نہ مانوں، آپ وہاں دعا کر لیں، شفاعت کے لیے لب کھول لیں. اب مرضی تو ہماری اور آپ کی بھی یہی ہے کہ پہلی بات نبی پاک کو پسند کر لینی چاہیے تھی. پتہ نہیں اس ادھی امت اسیمی آ جائے تو یہ پسند کر لینی چاہیے تھی. صحابہ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی، آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں، اس کو پسند کر لینا چاہیے تھا. لیکن نبی پاک نے فرمایا اخترت الشفاعہ، میں نے چن لیا مقام شفاعت کو، پسند کیا مقام شفاعت کو. یا رسول اللہ آدھی امت جا رہی تھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں اور آپ نے اس کو منظور نہ کیا، شفاعت کو منظور کر دیا ہے. کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت سے، رب کے کرم سے، رب کے فضل سے، رب کی مہربانی سے یہ یقین ہے کہ میں شفاعت کروں گا، آدھی سے زیادہ امت اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. یہ نبی پاک کو کیوں یقین تھا؟ یہ آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا، یہ آج میں بتاتا ہوں. یہ میرے نبی نے کیوں یقین سے کہا کہ میں آدھی سے زیادہ امت جنت میں لے کے جاؤں گا؟ توجہ کیجئے ذرا، یہ بڑی کام کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ ایک دعا مانگنے کی اجازت دیتے ہیں زندگی میں. بھئی ایک دعا قبول کر لے، کیڑی تو منگے گا میں رد نہیں کرنی. ہر نبی کو ایک دعا دیتے ہیں اللہ، پوری زندگی میں کسی موقع پہ وہ کر لے اور اللہ ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ دعا میں نے تیری رد نہیں کرنی، قبول ہی قبول کرنی ہے. نبی پاک نے فرمایا جب قوموں نے نبیوں کو ستایا، ہر نبی نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کر لی، ہر نبی نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کر لی. حضرت نوح کو ستایا، حضرت نوح نے کہا رب
لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے اللہ انہاں دا بچہ کچا بھی نہ چھڈی، تباہ کر دے میرے اللہ۔ جب قوموں نے ستایا، وطن سے نکالا، خاک و خون میں تڑپایا، کلمہ پڑھنے والوں کو مارا، نبی نے وہ دعا مانگنے میں کیا کر لی؟ جلدی کر لی۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے ستایا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، مجھے مارا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میرے چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، طائف کے میدان میں میرے جسم سے بہنے والا خون میری جوتیوں میں جم گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، طائف کے لونڈے میرے پیچھے لگ گئے، پگلوں سے ہاتھ دے کے مجھے کھڑا کر دیتے تھے، میں بے ہوش ہو جاتا تھا، مجھے پھر کھڑا کر دیتے تھے۔ میرے ساتھی زید ابن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ اگر حضرت نوح کی دعا قبول ہوتی ہے قوم برباد ہو جاتی ہے، حضرت لوط کی دعا قبول ہوتی ہے قوم برباد ہو جاتی ہے، حضرت ہود کی دعا قبول ہوتی ہے قوم برباد ہو جاتی ہے، حضرت صالح کی دعا قبول ہوتی ہے قوم برباد ہو جاتی ہے، آپ سے آج بڑا برا سلوک کیا ہے طائف والوں نے، آپ بھی دعا کریں اللہ ان دونوں پہاڑوں کو ملائے، طائف کی بستی کو اس طرح پیس کے رکھ دے جس طرح چکی کے 2 پارٹوں میں دانا پس جایا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ بھی دعا کریں۔ رحمت کائنات نے فرمایا زید ابن حارثہ میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا شروع کر دے۔ نبی پاک نے دعا مانگی، مولا میرا غلام کہتا ہے تو ان کی بستیوں کو الٹ دے، مولا میرا غلام کہتا ہے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دے، لیکن نانا میرے مولا اس طرح نہ کرنا میرے اللہ، تو ان کی ظاہری بستیوں کو نہ الٹ، ان کی دل والی بستیاں الٹ دے، مولا ان کی دل والی بستیاں الٹ دے۔ میں نے دعا نہیں مانگی، بدر میں مجھے ستایا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، احد میں مجھے ستایا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، خندق میں ستایا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، حدیبیہ میں روکا گیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میری بیٹی کو نیزے لگے، میری بیٹی زینب کو نیزے لگے، میں نے وہ بد دعا نہیں کی ہے، مجھے ستایا گیا، وطن سے نکالا گیا، اور میری امت کے لوگوں میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے قیامت کے دن گنہگار امت کے لیے، جس دعا کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ نبی کی وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ ہر نبی نے دنیا میں مانگ لی اور میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ اسی لیے نبی پاک فرماتے ہیں تمہارا مشفق و مہربان پیغمبر، تمہارا محسن پیغمبر اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اس کا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ میں شفاعت کروں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اور سرگودا کے لوگوں اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، تمہیں لوگ یہاں تک تو پڑھا دیتے ہیں، اگلی بات تمہیں اشاعت التوحید والے ہی پڑھا سکتے ہیں، اگلی بات تمہیں نوجوانان توحید و سنت کے لوگ ہی پڑھا سکتے ہیں، اشاعت التوحید والے یہ جماعت تمہیں اگلی بات پڑھا سکتی ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا اوے لوگو، اوے میری امت کے لوگوں، کتنے گناہ کر کے آؤ مجھے ملو، میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا، لب اپنے کھولوں گا، دعا تمہارے لیے کروں گا، تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ لیکن وہ میری امت کے لوگوں ایک گناہ کر کے میرے پاس نہ آنا، ایک گناہ کر کے میدان معاشر میں میرے پاس نہ آنا، ورنہ اللہ مجھے اجازت شفاعت کی نہیں دیں گے، میں تمہارے حق میں شفاعت نہیں کروں گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سا منحوس گناہ ہے، وہ کون سا غلیظ گناہ ہے، وہ کون سا گندا گناہ ہے جس کا مرتکب میدان معاشر میں آئے تو آپ کو اذن شفاعت بھی نہ ملے، آپ کی شفاعت سے محروم ہو جائے؟ وہ کون گناہ گار ہے؟ آپ نے فرمایا الا سنو الشرک باللہ، الشرک، ایک دفعہ زور سے کہو، الشرک باللہ۔ وہ گناہ کون سا گناہ ہے؟ شرک۔ وہ گناہ کون سا گناہ ہے؟ شرک کرنا۔ باقی جتنے گناہ کر کے آؤ گے میں تمہارے حق میں شفاعت کروں گا، لیکن اگر شرک کا ارتکاب کر کے آئے، تم نے دنیا میں میرے مولا کے سوا کسی اور کو غائبانہ پکارا، شرک ہو جائے گا۔ کسی اور سے غائبانہ مدد مانگی، یہ میک مجھے پکڑاؤ، یہ مدد مانگنا نہیں ہے، یہ رومال مجھے پکڑواؤ، یہ مدد مانگنا نہیں ہے۔ غائبانہ مدد مانگنا، جس سے مدد مانگ رہا ہوں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، نہیں آ رہا،
یہ غائبانہ مدد مانگنی ہے تو صرف کس سے؟ اس لیے کہ مشکلیں ڈالنے والا کون ہے اور پھر ہٹانے والا کون ہے، بیمار کرنے والا کون ہے تو شفائیں دینے والا کون ہے، مقدمے میں پھنسانے والا کون ہے تو رہائیاں دینے والا کون ہے، کھوٹی قسمت کرنے والا کون ہے تو پھر کھری کرنے والا کون ہے؟ پکی گل قسمت کھوٹی کرنے والا کون ہے؟ شاباش جزاک اللہ. قسمت کھوٹی کرنے والا کون ہے تو کھری کرنے والا کون ہے؟ اولاد نہ دینے والا کون ہے تو پھر دینے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ اور مارنے والا کون ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ بڑا غلط جواب دیا. میں سنتا رہا، میں بھی لگا رہا پوچھنے میں، لیکن آپ غلط جواب دیتے ہیں. صرف اللہ نہیں، اللہ ہی ایاک نعبد و ایاک کرو میں نا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے یہی کیا ہے؟ یہی کیا ہے؟ یہاں رب کو پکارا، وہاں کسی ولی کو پکارا، یہاں رب کا سجدہ، وہاں قبر کا سجدہ، یہاں رب کا سجدہ، وہاں تازیے کا سجدہ، یہاں رب سے مدد، وہاں غیر اللہ سے مدد. اللہ بھی داتا، کوئی اور بھی داتا، اللہ بھی گنج بخش، کوئی اور بھی گنج بخش، اللہ بھی دستگیر، کوئی اور بھی دستگیر، اللہ بھی لجپال، کوئی اور بھی لجپال. یہ ہی نہیں ہے، یہ بھی ہے. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ زور سے بولو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں فادعوا اللہ. اللہ چاہتے ہیں فادعوا اللہ. بس مصیبتوں میں پکارو کس کو؟ فادعوا اللہ. توجہ چاہوں گا آپ کی. فادعوا اللہ، بس پکارو کس کو؟ لیکن مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے جس میں ملاوٹ ہو. مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے کہ دل کیا تو مجھے پکارا، دل کیا تو غیر اللہ کو پکارا، مجھ سے بھی مدد مانگ لی، غائبانہ کسی اور سے بھی مدد مانگ لی، مجھ سے بھی صحت مانگ لی، صحت لینے کے لیے تھکے دوسری جگہوں پہ بھی کھانے لگے. مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. مولا تجھے کیسی پکار چاہیے؟ فرمایا مخلصین. کیسی پکار؟ بولو مخلصین. یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ سورت حامیم مومن 24واں پارہ دوسرا رکوع. گھروں میں ترجمہ اٹھا کے دیکھیے. مخلصین، خالص. مولا کس طرح کی خالص؟ مولا تو کس طرح کی خالص پکار چاہتا ہے؟ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم. مولا کس طرح کی خالص؟ فرمایا تو نے جانور کو چارہ ڈالا، گائے کو، بھینس کو، بکری کو چارہ میدے میں پہنچا، میدے میں ہم نے ایک مشینری لگائی، اس نے چارے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی، ہم نے اصل غذا کو دھکا مارا، وہ جگر کی طرف چلی گئی، جگر میں ایک مشینری لگائی جس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، کچھ کا دودھ بنایا، وہ تھنوں کی طرف سپلائی کر دیا، کچھ کا خون بنایا، وہ دل کی طرف سپلائی کر دیا. اللہ نے فرمایا جب غذا میدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کی، جب غذا میدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کی، جب دودھ جگر میں تھا ہم نے خون سے الگ کیا. من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر ایک طرف خون، ادھر گوبر بھی پلید ادھر خون بھی پلید، دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنا خالصا. اشاعت و توحید و سنت علامہ عطاء اللہ بندیالوی، مفسر قرآن علامہ عطاء اللہ بندیالوی.
موشن ہی توڑ چکے. اللہ اکبر. اللہ من بین فرث ودم لبنا، تو لبنا خالصا، اس میں گوبر کی آمیزش کوئی نہیں، خون کی آمیزش کوئی نہیں. ہم نے تیری نازک طبیعت کا کتنا لحاظ کیا. گوبر کا قطرہ آتا دودھ ختم ہو جاتا، لہو کا قطرہ آتا دودھ کا ذائقہ بدل جاتا. ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبناً خالصا، جس طرح ہم نے تجھے دودھ خالص دیا تو بھی میری عبادت خالص کیا کر. ہم نے خون کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، تو بھی عبادت میں شرک کی ملاوٹ. شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. شرک کیا ہے؟ غیر اللہ سے غائبانہ مدد مانگنا شرک ہے. شرک کیا ہے؟ کسی کو اس نظریے سے غائبانہ پکارنا کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سنتا ہے. شرک ہے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا. زور سے بولو، زور سے بولو. اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی نظر و نیاز دینا شرک ہے. النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ شرک کبیح وکفر صریح. بحر الرائق نے لکھا، قاضی خان نے لکھا، عالمگیری نے لکھا، نظر و نیاز عبادت ہے. اور عبادت کس کی؟ مال کس نے دیا؟ تقسیم کس کے نام پہ ہوگا؟ اور جس کا کھائیے اسی کا گائیے. دودھ دینے والا کون ہے؟ تقسیم بھی کس کے نام پہ ہوگا؟ یہ ہے توحید، اس کا نام ہے وحدانیت. اگر اس کے خلاف چلو گے یہ شرک ہوگا. اور مشرک میدان معاشر میں آئے گا، میرے نبی اس کے حق میں شفاعت نہیں کریں گے. مشرک کے حق میں شفاعت نہیں ہونی، شفاعت ہونی ہے ہم جیسے گناہگار موحدوں کے حق میں. اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں میں اور میرے نبی میں یہ امتیاز رکھا، اس لیے کہ ان کا مقام اعلیٰ تھا، اس لیے کہ ان کا درجہ اعلیٰ تھا، اس لیے کہ ان کی عظمتیں اعلیٰ تھیں، اس لیے کہ ان کی شان اعلیٰ تھی، اس لیے کہ یہ دنیا میں بھی اعلیٰ، میدان معاشر میں بھی اعلیٰ، یہ جنت میں بھی اعلیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا پڑھو وہ دعا جو اذان کے بعد پڑھتے رہتے ہو. اللہم رب ہذہ الدعوۃ، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ. میں دعا مانگ رہا ہوں، یہ دعا مانگ رہے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، گناہگار دعا مانگ رہے ہیں. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم، اے ہمارے اللہ، آتے محمد الوسیلہ، وہ جو ہمارے پیارے پیغمبر ہیں جن کا نامی اس میں گرامی محمد ہے، میرے اللہ تو ہمارے محمد کو وسیلے والا مقام دے دے. مدد و وسیلہ سمجھ لینا. اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ جنت کی ایک منزل، جنت کی ایک بلڈنگ، جنت کا ایک مقام. نبی پاک نے فرمایا سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا قدر، اس سے بہتر جنت میں کوئی مکان نہیں. وہ سب سے اونچا مکان ہے. اس مکان کا نام ہے وسیلہ. اس مکان کا نام کیا ہے؟ وسیلہ. اہل علم تک کا موجود ہے. لغت کی کتابیں اٹھائیے. وسیلہ بمعنی تقرب، وسیلہ بمعنی قرب، وسیلہ بمعنی نزدیکی، وسیلے کا معنی قریب ہونا، وسیلے کا معنی تقرب، وسیلے کا معنی قرب، وسیلے کا معنی نزدیک ہونا. اس جنت والے مقام کو وسیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے قریب ہے. اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ بولو بولو، اس کا نام کیا پڑ گیا؟ اس کو وسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے عرش کے کیا ہے؟ قریب ہے، اللہ کے عرش کے نزدیک ہے، اس لیے اس کا نام وسیلہ ہو گیا. یہ سب سے اعلیٰ منزل ہے، سب سے اونچی منزل ہے، سب سے بالا تر منزل ہے، سب سے بالا قدر منزل ہے. نبی پاک نے فرمایا صرف ایک بندے کو ملنی ہے، ایک بندے کو ملنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا. نبی پاک نے فرمایا وہ بندہ میں ہوں گا. آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں، ہر اذان کے بعد تم میرے لیے دعا کیا کرو. یہ ہمارے نبی کی مہربانی ہے، ورنہ ہم کیا، ہماری دعا کیا.
یہ تو ہمارے نبی کی مہربانیاں ہیں کہ نبی پاک نے ہمارے ذمے لگایا تم ہر نماز کے بعد اس مقام کے لیے میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ وہ مقام مجھے دے دے، اللہ وہ منزل مجھے دے دے، اللہ وہ بلڈنگ مجھے دے دے، اللہ وہ درجہ مجھے دے دے۔ آپ نے فرمایا میرا جو امتی ہر آذان کے بعد میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے گا میں اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا، میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا۔ جو میرے لیے یہ مقام مانگے گا تو معلوم ہوا وہ جو مقام وسیلہ ہے جنت کا سب سے اونچا مقام وہ بھی میرے نبی کو ملے گا۔ میرا نبی دنیا میں بھی اعلیٰ، میرا نبی میدان معاشر میں بھی اعلیٰ، میرا نبی جنت میں بھی اعلیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ